أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم اپنے کچھ کلاسز سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. لاسٹ کلاس میں ہم نے فتح خیبر تک کی بات پڑھی تھی کہ کس طرح انہوں نے اس میں حصہ لیا اور کس طرح اس میں ایک بہت اہم کردار عطا فرمایا. تو یہ فتح خیبر 7 ہجری میں ہوا تھا. انشاءاللہ 8 ہجری سے آج ہم پڑھیں گے. تو 8 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ اور غزوہ حنین میں شریک ہوئے. فتح مکہ کے دن اسلامی لشکر کا ایک علم ان کے ہاتھ میں بھی تھا. خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تمام بت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے توڑ کر گرا دیے. ایک بت بہت اونچائی پر نصب تھا اور وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھوں پر سوار ہو کر اس بت کو توڑ دیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم بار نبوت کو نہیں اٹھا سکو گے. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور انہوں نے وہ آخری بت بھی توڑ دیا اور کعبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بتوں کی نجاست سے پاک ہو گیا. اسی طرح جب فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا تو ابتدائی غلبے کے بعد دشمنوں کی تیر اندازی سے جو مسلمان تھے وہ منتشر ہو گئے تھے، بکھر گئے تھے. تو غزوہ حنین میں جب ابتدائی غلبے کے بعد دشمنوں کی تیر اندازی سے مسلمان منتشر ہو گئے اور یوم احد کی سی حالت پیدا ہو گئی اور صرف چند جانثار صحابہ پروانوں کی طرح شمع رسالت کے گرد رہ گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی پامردی اور جانبازی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لڑے، حتیٰ کہ مسلمانوں نے دوبارہ حملہ کر کے دشمنوں کی صفوں کو الٹ دیا اور دشمن بھاگ نکلے. اس دن مہاجرین کا ایک جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا. غزوہ حنین سے عرب کی قسمت کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ اب اسے دارالاسلام بن کر ملکوں اور قوموں کے درمیان زندہ اور سربلند رہنا تھا. اس کے بعد واقع تبوک میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح غزوے سے تو پیچھے رہ گئے تھے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں انہوں نے ایک طرح سے اپنے نفس پر قابو پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے کس طرح کا درجہ اور مقام حاصل فرمایا. جب رجب 9 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 جانثار صحابہ کا لشکر لے کر قیصر روم ہرقل کے مقابلے اور جنگ موتا کا انتقام لینے کے لیے تبوک روانہ ہوئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نائب کے طور پر مدینے میں چھوڑا، لیکن جب منافقین نے ان پر طرح طرح کے طعنے کسنا شروع کیے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے روانہ ہو گئے اور جرف کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تم میرے لیے اسی طرح ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو بنی اسرائیل کے لیے اپنے بھائی کو چھوڑ گئے تھے، ان کی دیکھ بھال کے لیے اور ان کے سرپرستی کے لیے، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی کہ ہارون علیہ السلام تو بعد میں نبوت سے بھی سرفراز ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر ہے کوئی نبی نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے اور مدینے لوٹ آئے۔ رومی طرح دے گئے اور تبوک میں جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ جہاد کی نیت سے تبوک کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سفر تھا۔ بدر سے لے کر حنین تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل رہے اور کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے نائب کے طور پر بطور خاص مدینہ چھوڑ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں انہوں نے اس خدمت کو قبول کیا تھا، حالانکہ ایک بہت بہادر اور جری شخص ہو اور اس کا پورا ریکارڈ یہی ہو کہ اس نے جنگوں میں حصہ لیا ہو، اس کے لیے یہ آسان کام نہیں تھا کہ اس کو پیچھے چھوڑ دیا جائے۔ یہ اس کا ایک بہت بڑا امتحان تھا، لیکن اتباع رسول کے اس امتحان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اترتے ہم کو نظر آتے ہیں، اور یہی ان شخصیات کی خوبی تھی کہ اپنا دل چاہنے کی چیزوں کو وہ خالی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس میں یہ دیکھتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ جیسے آج بہت سارے لوگ کچھ نمازیں ایسی پڑھتے ہیں کہ جن کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں، نہ ہمیں بتائی گئی ہیں کہ اس طرح نماز پڑھیے، ایک رکعت میں یہ پڑھیے تو دوسری میں یہ پڑھیے تو تیسری میں فلاں سورت پڑھیے، اتنی بار پڑھیے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم کو پڑھنا اچھا لگتا ہے، تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، ہمارا اس میں دل زیادہ لگتا ہے، اور پھر اس میں حرج ہی کیا ہے، یہ قرآن ہی تو ہم پڑھتے ہیں۔ تو نہیں، حرج اس لیے ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے بتائے ہوئے کام اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ہمارے دل کو چاہے جتنا بھی اچھا کوئی طریقہ کیوں نہ لگتا ہو، بدعتیں کیوں رائج ہو جاتی ہیں، کہ جب ہم اپنے دل کے اچھے لگنے کی چیزوں کو کر جاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑی مثال ہے ان کی کہ کس قدر ان کے دل میں جذبہ تھا کہ ایک مقام تک جا کر کے پہنچ گئے، پیچھے پیچھے لش کر کے گئے کہ شاید مجھے بھی کوئی چانس مل جائے، لیکن اس کے باوجود بھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا نہیں دیکھی تو واپس لوٹ آئے۔ تو سبحان اللہ، یہ اتباع کا ایک نمونہ ہے۔ پھر ذی-قعدہ 9 ہجری میں جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 مسلمانوں کا قافلہ حج بیت اللہ کے لیے مکہ روانہ کیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج مقرر کیا۔ یہ سب آپ سیرت میں پڑھ چکے ہیں۔ ان کی روانگی کے بعد سورہ توبہ کی ابتدائی 40 آیات نازل ہوئیں، یعنی قافلہ جب حج کے لیے روانہ ہو گیا تو اس کے بعد سورہ توبہ کی ابتدائی 40 آیات نازل ہوئیں۔ ان میں شامل احکام کی اہمیت کے پیش نظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا تاکہ حج کے موقع پر سارے عرب کے نمائندہ مجمع میں پڑھ کر سنائیں اور اعلان کر دیں کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا، اور جن مشرک قبائل کے مسلمانوں سے معاہدے ہیں وہ 4 ماہ کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ یعنی سورہ توبہ کی ابتدائی آیات میں بہت اہم احکامات تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ اسے بڑے مجمع میں سنایا جائے تاکہ سب کو اس کا علم ہو جائے، سب کو پتہ چل جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان آیات کو سکھا کر کے بھیجا کہ وہاں جا کر بڑے مجمع میں اس کو سنائیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مناسک حج کی تعلیم دی، قربانی کے دن خطبے میں حج کے مسائل بیان کیے اور اپنی عمارت میں مراسم حج ادا کرائے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ توبہ کی پہلی 40 آیات پڑھ کر سنائیں۔
عرب کے اکناف و اطراف سے آنے والے ہزاروں کفار و مشرکین موجود تھے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف چند سو تھی۔ اعلان برات سن کر مشرکین منہ تکتے رہ گئے اور ان پر کعبے کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے۔ یہ بھی بہت جرأت کی بات تھی کہ اتنے بڑے مجمع میں انہوں نے وہ آیات پڑھ کر کے سنائیں جن میں مشرکین کو ایک ایسی چیز سے محروم کیا جا رہا تھا جس کو وہ اپنی ملکیت سمجھتے تھے۔ وہ خانہ کعبہ کو اس طرح سمجھتے تھے گویا انہی کے لیے ہے اور انہی کا ہے، اور مسلمانوں کا اس پر حق نہیں ہے، اور اب ان آیات میں ان کو ہی اس سے روکا جا رہا تھا، تو وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، حملہ کر سکتے تھے، ان کو جو یہ آیات پڑھ کر سنا رہا تھا اس کو مار سکتے تھے اور کچھ بھی۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج تھے اور وہ حج کے مناسک سکھا رہے تھے، لیکن یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر کے بھیجا تھا، اور وہ پورے مجمع میں اس کا اعلان کر رہے تھے اور پڑھ کر لوگوں کو سنا رہے تھے اور اس کے احکام کو سمجھا رہے تھے۔ اور یہ بڑی جرأت کی بات ہے کہ دشمن کے درمیان کھڑے ہو کر انسان اعلان حق کرے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا اور اس کی سعادت حاصل کی۔ ان غزوات اور خدمات کے علاوہ خیبر کی فتح کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 آدمیوں کا ایک دستہ دے کر بنی سعد کے مقابلے کے لیے فدق بھیجا۔ یہ قبیلہ خیبر کے یہودیوں کی مدد کے لیے جمع ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کامیابی دی، بنی سعد بھاگ گئے اور بعض دوسری مہمات میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت فرمائی۔ فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کے اواخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے سب سے بڑے قبیلے ہمدان کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ تھوڑے سے یہ تاریخی واقعات ہیں، لیکن اس پس منظر میں ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت و شجاعت اور ان کی شخصیت کی مضبوطی نظر آتی ہے۔ تو پہلے تو ایک بہت بڑے قبیلے ہمدان کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، مگر انہیں وہاں کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا اور ان کی کوششوں سے سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ربیع الآخر 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ طے کا بت الفلس توڑنے کے لیے بھیجا۔ قبیلہ تھا، اس کا نام تھا طے، اور اس کا ایک بت تھا۔ الگ الگ قبیلوں کے الگ الگ بت بھی تھے، تو اس بت کو توڑنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے جا کر بت کو توڑا اور مال غنیمت اور قیدی لے کر واپس آئے۔ تو انہی قیدیوں میں حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بھی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اور اس کے قبیلے کو آزاد کر دیا۔ صفانہ کی کوشش سے اس کا بھاگا ہوا بھائی عدی بن حاتم بھی مسلمان ہو گیا۔ تو اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جا کر کے دشمن کے قبیلے میں جا کر کے ان کا بت توڑا، ان میں تبلیغ کی، اور پھر اس کے نتیجے میں کس طرح سے لوگ مسلمان ہوئے۔ 10 ہجری میں یمن کے قبیلہ مزہج کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ تو کچھ ابتدائی جھڑپیں ہوئیں، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مشن میں کامیابی ہوئی اور لوگ ایمان لے آئے۔ تو ہمدان اور مزہج قبائل میں ایمان کی روشنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے پھیلی۔ یمن میں قاضی کے فرائض بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ کس کس جہت میں کام کر رہے ہیں۔ قاضی بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، اور اس بہادری کے نتیجے میں لشکروں کی قیادت بھی کر رہے ہیں، لشکروں کو لے جا کے تبلیغ اسلام بھی کر رہے ہیں، اور کس طرح سے ان کی ایک مکمل ہمیں شخصیت نظر آتی ہے ان مختلف کاموں کو دیکھنے کے بعد۔ تو یمن میں قاضی کے فرائض بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھے۔ تقرر کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے جس قوم کی طرف بھیج رہے ہیں اس میں مجھ سے زیادہ عمر رسیدہ اور تجربے کار لوگ موجود ہوں گے، ان کے معاملات کا فیصلہ کرنا میرے لیے مشکل ہوگا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ علی کی زبان کو راستگو بنا دے اور اس کے دل کو ہدایت کے نور سے منور کر دے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں وہاں بہت زیادہ کامیابی ہوئی، اور وہاں لوگوں کے معاملات اور مقدمات بڑی عمدگی سے انہوں نے وہاں نپٹائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں مقدمات کا سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کئی مواقع پر دہرایا، اور آج بھی اہل سنت کے خطیب ہر مسجد کے ممبر سے یہ الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں دہراتے ہیں اور اپنے خطبات جمعہ میں قیامت تک دہراتے رہیں گے۔ تو سبحان اللہ، ایک طرف ہم کو کیا نظر آتا ہے کہ گویا دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لوگ برا بھلا کہتے ہیں جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں ان دونوں حضرات کے درمیان انتہائی محبت، انتہائی مفاہمت اور ایک دوسرے کے ساتھ بہترین سلوک نظر آتا ہے۔ اور یہ وہ اس کی سمجھ ہمیں کب آتی ہے؟ جب ہم تاریخ کے ان واقعات کو پڑھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے آپس میں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کی، ایک دوسرے کی تعریف کی، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کیا، اور آج صرف جھوٹ کی بنیاد پر ان کو گویا ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے خدا نخواستہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ابھی یمن ہی میں تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قربانی کے 100 اونٹ ساتھ لے کر یمن سے سیدھے مکہ پہنچ گئے۔ ان اونٹوں میں سے 63 اونٹ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے نہر کیے۔ اونٹ کے لیے نہر کا لفظ آتا ہے، یعنی ذبح کیے، اور باقی کے اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیے کہ وہ ان کو ذبح کریں۔ تو اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہتے ہوئے ان کے احکام کی تعمیل فرمایا کرتے تھے۔ حجۃ الوداع سے واپسی پر مدینے کے راستے میں بعض افراد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ چیمے گوئیاں شروع کیں، کچھ باتیں شروع کیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جحفہ سے 3 میل کے فاصلے پر غدیر خم نامی گاؤں میں پڑاؤ ڈالا اور ایک خطبہ دیا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی، اور باتوں کے علاوہ فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ مولا سے مراد یہاں پر دوست ہیں، دوستی کے تعلق سے لفظ استعمال ہوا۔ اور کیا فرمایا؟ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت رکھ۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغلگیر ہوئے، یعنی گلے ملے، انہیں مبارکباد دی اور کہا کہ آج سے آپ میرے بھی مولا ہیں۔ اب ان جملوں کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو آپس کے تعلقات کی کتنی خوبصورتی نظر آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی، ان کو اپنا دوست کہا، تو دوسرے خلفاء نے بھی اپنی حیثیت، اپنے مرتبے کی پرواہ کیے بغیر اٹھ کر کے ان سے گلے ملے اور ان کی تعریف کی، اور اپنے آپ کو بھی کہا کہ ہم بھی آپ کے مولا ہیں، آپ کے دوست ہیں۔ یہاں پہ مولا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کا بدل نہیں ہے جیسا کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں، ہم پکارتے ہیں یا مولا، لیکن یہاں پر مولا سے مراد دوست ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز اور تکفین۔ تو 12 ربیع الاول 11 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاء و اقارب نے تجہیز و تکفین کی خدمت انجام دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید کی مدد سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے غسل دیا اور انہی کی مدد سے قبر میں اتارا۔ یہ آخری خدمت خاص بھی ان کے حصے میں آئی۔
تو آخر دم تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جنگوں میں بھی ساتھ رہے اور امن کے دنوں میں بھی ساتھ رہے، اور مختلف خدمات کو انجام دیتے ہوئے آخری خدمت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے انجام دیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بعد کے خلفاء تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو 3 خلفاء تھے، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیسا تھا؟ یہ بات سچ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں کی عام مشاورت کے دوران میں کوئی بھی ان کے حق جانشینی سے انکار نہیں کرے گا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز تھے۔ لیکن ہنگامی حالات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خلیفہ منتخب کر لیا گیا، تاہم انہوں نے اگلی صبح کو لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے صاف طور پر کہہ دیا کہ وہ سقیفہ بنی سعدہ میں بعجلت کیے جانے والے فیصلے کو قطعی تصور نہیں کرتے، اور اب لوگوں کو آزادی ہے کہ جسے چاہیں خلیفہ منتخب کر لیں۔ مگر کسی نے مخالفت نہیں کی اور نہ بیعت کو توڑا، جیسا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ہم نے پڑھا ہے کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا، خدا کے قسم نہ ہم از خود بیعت فسخ کرتے ہیں یعنی توڑتے ہیں، نہ آپ سے بیعت کی واپسی کی خواہش کرتے ہیں۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں مقدم فرمایا، اب کون سی ہستی آپ کو مؤخر کر سکتی ہے؟ یعنی آپ کو سب سے آگے رکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہم میں سے کون جرأت کر سکتا ہے کہ آپ کو پیچھے کر دے؟ لہٰذا آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر ہی بیعت کو باقی رکھنے والے ہیں۔ کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا تھا نا کہ لوگوں نے ہنگامی حالت میں میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیا اور اب پھر وہ کچھ اور سوچ رہے ہوں، تو لہٰذا مجھے اس کا چانس ان کو دینا چاہیے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر یہ بات کہہ دی کہ ہم نے جو بیعت کر لی وہ کر لی، دیٹس اٹ، دیٹس فائنل، اور اب اسے نہ کوئی توڑے گا اور نہ آپ کے خلیفہ ہونے کی مخالفت کرے گا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے فوراً بعد جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور مرتدین نے عظیم فتنہ و فساد برپا کیا، یعنی کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا، جب ہم نے پڑھی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرہ، تو اس میں یہ چیز ہم نے پڑھی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر اس کو کچلنے کی پوری کوشش کی اور مدینے پر حملہ آور ہونے والوں کو وہاں سے نکال باہر کیا۔ اس کے بعد بھی ہمیشہ ان کے مشیر، معاون اور مددگار رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی جناب مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا حیل و حجت کی اور ان کے 10.5 سالہ دور خلافت میں ان سے بھرپور تعاون کیا اور ان کے مشیر بنے رہے۔ مشیر یعنی مشورہ دینے والے بنے رہے، اہم معاملات میں بڑے صحیح اور مفید مشورے دیے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ قاضی کی حیثیت سے اہل مدینہ کے مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے اور حدود نافذ کرتے تھے۔ اخلاص اور خیرخواہی کا یہ عالم تھا کہ سلطنت ایران کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ جب نہایت نازک اور آخری فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوئی تو متعدد صحابہ کی رائے تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کی سپہ سالاری خود اپنے ہاتھ میں لے کر پیش قدمی کریں، اور وہ تقریباً آمادہ بھی ہو گئے تھے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف مشورہ دیا، اور وہ سب سے صائب مشورہ تھا جسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمایا۔ تو اس طرح آپ ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہی کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی دیانت اور اصابت رائے اور اخلاص پر کافی اعتماد تھا۔ وہ بیت المقدس کے سفر کے موقع پر مدینے میں کاروبار خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے سپرد کر گئے تھے۔ باہمی اعتماد اور اتحاد اور یگانگی کی انتہا یہ تھی کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھیں. ایک تو بیٹی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا نام بھی ام کلثوم تھا، اور دوسری ام کلثوم جو ہم کو نظر آتی ہیں اہل بیت میں سے، وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، اور وہ کس کے نکاح میں تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی. اور ان سے ایک صاحبزادے زید اور ایک صاحبزادی رقیہ پیدا ہوئے. تو اب یہ آپس کے تعلقات کو اگر ہم نظر میں رکھیں، اور جو باتیں اور جو برے واقعات اور برے تعلقات کی داستانیں سنائی جاتی ہیں خاص طور سے محرم میں، اگر ان کو ہم دیکھیں، لکھنؤ کے لوگ اس کو بخوبی سمجھ رہے ہوں گے، تو آپ دیکھیں کہ کتنا تضاد ہے، اور جھوٹ کو کتنا پھیلایا گیا ہے کہ اصل کا کہیں پتہ ہی نہیں چلتا، سچ کا کہیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو جب تک کہ ہم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی زندگی کے واقعات کو خود تاریخ کی روشنی میں، اور جو کہنا چاہیے کہ ایسے مورخین ہیں جو صحیح بات لکھتے ہیں، سچ بات لکھتے ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کی روشنی میں نہیں دیکھیں گے، نہیں پڑھیں گے، نہیں علم حاصل کریں گے، تو پھر ہم اسی میتھ میں پڑے رہیں گے کہ پتہ نہیں ان میں آپس کے تعلقات کیسے تھے، پتہ نہیں کس نے کس کو مار دیا، پتہ نہیں کس کا کس کے ساتھ میں کیا معاملہ تھا، اور ایسا کیسے ہو گیا اور ویسا کیسے ہو گیا، اور ہمارے دماغ الجھے ہی رہیں گے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم ان سب باتوں کو سوچیں بھی، اور نہ ہمیں اس کی فکر ہے کہ ہم اپنی آگے آنے والی نسل کو ان لوگوں کے واقعات کو سنائیں اور ان کو اپنا رول ماڈل بنانے کی طرف متوجہ کریں کہ ایک شخص ہے اور کس طرح سے اس کے اندر صلاحیتیں ہیں کہ وہ ہمیں مختلف مواقع پر مختلف انداز سے نظر آتا ہے. ایک شخص ہے جو بہادر بھی ہے، عقل مند بھی ہے، صاحب علم و حکمت بھی ہے، صاحب مشورہ بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اتباع رسول کرتے رہے، جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے، اپنی جرأت کی مثال قائم کرتے رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سمیٹتے رہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی بھی ویسے ہی عزت کرتے رہے، ان کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے، ان کے ساتھ صاحب مشورہ رہے، اور ان کو اپنے علم و فراست سے ان کے دور کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہے. حالانکہ وہ چاہتے تو وہ بھی یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ میں تو اہل بیت میں سے ہوں، خلافت کا سب سے پہلا حق میرا ہے، کیسے دوسروں کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے. لیکن وہ اتنے حق پسند تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر نماز پڑھانے کا حکم دیا، تو سب سے مقدم وہی ہیں اس کا مطلب، اور انہوں نے ان کی بیعت کرنے میں کوئی حیل و حجت نہیں کی. اسی طرح پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا گیا تو انہوں نے کوئی اس میں تعامل نہیں کیا کہ مجھے چنا جانا چاہیے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا گیا اور انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اور پھر جب ان کی باری آئی تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بھی آگے کہ کس طرح انہوں نے حکمت کے ساتھ فیصلہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خلیفہ کے انتخاب کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں براہ راست مقابلہ تھا. کیونکہ دیکھیں آپ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر رہ چکے تھے. تو اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض اقوال اور آثار سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ترجیح دیتے تھے، لیکن وفات کے وقت انہوں نے نامزدگی اور انتخاب کا یہ بوجھ اپنے سر لینا پسند نہیں کیا اور معاملہ انتخابی مجلس پر چھوڑ دیا. ہم نے پڑھا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سیرہ پڑھے تھے کہ انہوں نے ایک مجلس شورا بنائی تھی کہ وہ ان کے بعد خلیفہ کا انتخاب کرے گی. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہو گئے تو دوسروں کی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی بیعت کر لی. پھر ہمیشہ انہیں مخلصانہ تعمیری مشورے دیتے رہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ہم نے پڑھا ہے.
تو آپ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرتے رہے جب تک کہ بلوائیوں اور مفسدوں کے ہاتھوں بالکل بے بس نہیں ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آپ کو سخت رنج اور قلق ہوا۔ دوسروں کے ساتھ آپ کے صاحبزادے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے ان کے دروازے پر موجود تھے۔ آپ ان پر سخت ناراض بھی ہوئے کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ سانحہ کیسے ہو گیا، اور پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر فرمایا کہ خدایا، میں عثمان کے خون سے اپنی براءت ظاہر کرتا ہوں، یعنی میرا اس خون میں، اس قتل میں کوئی حصہ نہیں۔ مختصر یہ کہ خلفائے ثلاثہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باہمی تعلقات ہمیشہ برادرانہ اور مخلصانہ رہے۔ کسی معاملے میں نیک نیتانہ اختلاف اور بات ہے، لیکن کبھی آپس میں ان کی دشمنی نہیں رہی۔ جنہیں قرآن رحماء بینہم کا سرٹیفکیٹ دے دے تو وہ ایک دوسرے کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہی ہم کو ان کی سیرہ میں نظر آتا ہے، جس طرح کے تعلقات ان کے آپس میں تھے۔ اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کس طرح ہوئی اور وہ خلیفہ کیسے بنے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بحیثیت خلیفہ منتخب ہونے کے ساتھ ہی ہو گئی تھی، یعنی جیسے ہی لوگوں نے ان کو خلیفہ چنا اس کے بعد ہی ان سے بیعت کر لی۔ اس میں بیعت کرنے میں اور خلیفہ بننے میں ان کے بیچ میں کوئی ٹائم پیریڈ نظر نہیں آتا۔ تو ارد گرد کے علاقوں سے آنے والے اور مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے باغی اور فسادی لوگوں نے جو دین سے اکثر خارج ہو گئے تھے، خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹ، ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر شہید کر دیا تھا، جیسا کہ ہم نے دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے واقعے میں کہ کس طرح کے حالات تھے جس میں ان کو شہید کیا گیا۔ یہ واقعہ سن 35 ہجری میں 18 ذوالحجہ کو جمعہ کے دن پیش آیا۔ مدینے میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو شخصیات موجود تھیں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، کیونکہ اس وقت بالاطلاق ان سے افضل کوئی نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کسی نے بھی اپنی ذات کو امامت اور خلافت کا حقدار نہیں سمجھا۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس منصب کے آرزو مند نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مدینے میں موجود صحابہ کرام کے زبردست اصرار پر منصب خلافت قبول کیا۔ آپ دنیاوی شان و شوکت اور جاہ و جلال سے دور بھاگتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ مبادا امت میں فتنے بڑھ جائیں اور انتشار کی وبا پھوٹ پڑے، اس لیے امت مسلمہ کی بھلائی اور یکجہتی کے لیے آپ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ یعنی جب خلافت کی بات کہی گئی کہ آپ خلیفہ بن جائیں تو انہوں نے صرف اس کی بنیاد اس بات پر اس کو قبول کرنے کی بنیاد اس بات کو بنایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اس وقت حالات ہیں کہ ایک طرف باغی ہو رہے ہیں کچھ لوگ اور اس درجے میں بغاوت ہوئی کہ آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بغاوتیں اور بڑھ جائیں اور اسلام دشمن جو لوگ ہیں عناصر ہیں ان کو موقع مل جائے اور میں انکار کر دوں اور میرے انکار کی وجہ سے سب کچھ ہو جائے۔ تو انہوں نے جب ان سے کہا گیا کہ آپ منصب خلافت سنبھالیں تو انہوں نے اس سے انکار نہیں کیا اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے تحت اس منصب کو قبول فرمایا۔ تو بعض اہل علم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب اور بیعت کے حوالے سے جو احوال ہیں ان کو پیش کیا ہے اور تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ محمد بن الحنفیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں ساتھ تھا جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محصور تھے، یعنی قلعہ بند تھے، اپنے گھر میں بند کر دیے گئے تھے۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا، اس نے کہا کہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ یعنی یہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں اس وقت ساتھ تھا جب ان کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دردناک خبر سنتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے خوف کے مارے ان کا دامن تھام لیا اور انہیں روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے غصے سے فرمایا ہٹو۔ پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، لیکن اس وقت تک
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جا چکے تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور انہوں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ اسی دوران لوگ بھاگے بھاگے آئے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھلا تو وہ اندر چلے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اب امت مسلمہ کو فوری طور پر خلیفہ برحق کی ضرورت ہے۔ ہمارے علم کے مطابق اس وقت آپ سے زیادہ کوئی فرد اس منصب کا حقدار نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے امیر بننے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں امیر کا مددگار بنوں۔ ان سب نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم آپ سے زیادہ کسی کو اہل اور حقدار نہیں سمجھتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اصرار ہے تو میری بیعت یہاں مخفی طریقے سے نہیں ہوگی، یعنی اس گھر میں چپ کر کے تم میری بیعت کر لو، مجھے یہ گوارا نہیں۔ میں مسجد کی طرف چلتا ہوں، وہاں سب لوگوں نے آپ سے بیعت کی اور آپ کو اپنا خلیفہ چن لیا۔ تو اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت عمل میں آئی اور پھر وہ خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے ہم کو نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ ہے ان کی بیعت کا، اس میں کچھ سبق ہیں، کچھ فائدے ہیں جو ہم کو نظر آتے ہیں۔ تو اس میں سے سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے مسلسل سینہ سپر رہے اور کبھی بھی انہوں نے اس بات سے لاپرواہی نہیں کی کہ ان کی مدد کریں۔ تو ان سے زیادہ کسی نے دفاع نہیں کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت سے بے نیازی ہم کو نظر آتی ہے کہ ان کو کوئی لالچ نہیں تھا، اپنے گھر چلے گئے، اکیلے بیٹھ گئے، اور پھر جب صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بیعت کی درخواست کی ان صحابہ کرام نے، تب انہوں نے اس بات پر توجہ کی اور اسے قبول فرمایا۔ اور پھر مدینے میں عام لوگوں اور مہاجرین اور انصار صحابہ کا جو تھا وہ آپ کی بیعت پر اتفاق تھا۔ یہ نہیں تھا کہ کچھ لوگ کہتے تھے ان کی بیعت اور کچھ کہتے تھے ان کی بیعت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمام لوگوں سے زیادہ خلافت کے حقدار تھے۔ تمام صحابہ کا ان کی جانب رخ کرنا اور اصرار کرنا اس حقیقت کی بہت بڑی دلیل ہے، اور ان لوگوں نے صراحت کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ آپ سے زیادہ خلافت کا کوئی حقدار اس وقت نہیں ہے۔ خلافت کی بہت بڑی اہمیت بھی ہم کو پتہ چلتی ہے اس واقعے سے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر چننے میں جلدی کی۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ اگر مجھے اللہ کے دین کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کی بات کبھی قبول نہیں کرتا۔ تو یہ بھی ان کی شخصیت کی خوبی کے طور پر ہم کو بات نظر آتی کہ ان کی طبیعت میں کوئی لالچ، عہدے کا، کوئی منصب کا، کسی طرح کا کوئی طمع، کوئی حرص نہیں تھی، اور وہ صرف خدمت کے پیش نظر، مسلمانوں کے اتحاد کے پیش نظر اس بات پر تیار ہوئے تھے کہ وہ خلیفہ بن جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جو تھے انہوں نے اس وقت مدینے پر اپنا مکمل کنٹرول قائم رکھا ہوا تھا۔ جب کیا حال تھا مدینے کا، جب ہم نے پڑھا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت کا واقعہ کہ بہت زیادہ جو بلوائی تھے اور جو مخالف تھے، خوارج تھے، انہوں نے آ کر کے ایک ہنگامی فضا پیدا کر دی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کے خاطر۔ تو جو صحابہ کرام تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھی تھے، انہوں نے اس وقت پر مدینے پر اپنا مکمل کنٹرول قائم رکھا، اور اگر وہ نہیں روکتے بلوائیوں کے خلاف طاقت کے استعمال کو تو وہ باغیوں کا خاتمہ بھی کر سکتے تھے۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نہ روکتے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ میں نہیں بننا چاہتا وہ شخص کہ جو پھر آپس میں جھگڑوں کا باعث ہو اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کا خون بہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیعت ہے اس سے متعلق صحیح روایات کی تعداد 11 تک پہنچتی ہے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ
جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا، خلیفہ بن گئے، ان کی بیعت ہو گئی، تو انہوں نے کچھ شرائط مقرر کی، ان کا خطبہ اس وقت کا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور دیکھیں گے کہ ان کی ان شرائط میں بھی بڑا سبق ہے کہ وہ کچھ بھی شرائط رکھ سکتے تھے، کیونکہ لوگوں نے ان کو منتخب کیا تھا، انہوں نے خود اپنے لیے کوئی کمپین نہیں چلایا تھا، تو جو شرائط انہوں نے رکھی اپنی خلافت کے لیے، اس میں بھی لوگوں کے لیے بہت سبق ہے کہ وہ کس درجے کے انسان تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیعت کے لیے چند شرائط مقرر کی۔ ان میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ بیعت برسر عام ہو، خفیہ نہ ہو، مسجد میں ہو اور مسلمانوں کی رضامندی کی بنیاد پر ہو۔ مزید برآں وہ سرکاری نظام اپنی ثوابدیدی اور علم کے مطابق چلائیں گے۔ سب نے آپ کی رائے سے اتفاق کیا اور اگلے روز صبح کے وقت مسجد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی۔ وہ ایک بھرپور دن تھا۔ امیر المومنین اپنے مکمل لباس میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد انہوں نے ان تمام کوششوں کا ذکر کیا جو پیش آمدہ حالات میں کی گئی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ ذمہ داری اٹھانا پسند نہیں کرتا تھا، تم نے اصرار کیا کہ میں ہی اس ذمہ داری کو اٹھاؤں، اس لیے میں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی، لیکن تمہاری مدد کے بغیر میں یہ معاملات نہیں چلا سکتا۔ سنو، تمہارے مال کی چابیاں میرے پاس ہیں، میں اس میں سے 1 درہم بھی لینا جائز نہیں سمجھتا۔ پھر فرمایا، اے لوگو، امور مملکت میں تمہاری مرضی کے بغیر کسی کو تصرف کرنے کا حق نہیں۔ گزشتہ روز بعض امور پر اختلاف ہوا تھا، اگر تم چاہو تو میں دستبردار ہو جاتا ہوں، اس صورت میں میرے دل میں کسی کے خلاف میل نہیں آئے گا۔ پھر آپ نے بآواز بلند پوچھا، کیا تم مجھ پر راضی ہو؟ تمام حاضرین بولے کہ جی ہاں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہنا۔ بعد ازاں تمام لوگ آگے بڑھے اور ان کی بیعت کی۔ بیعت کے اختتام پر فرمایا کہ تم نے میری بیعت کی ہے جس طرح مجھ سے پہلے تینوں اصحاب کی بیعت کی تھی۔ اب جب کہ تم نے میری بیعت کر لی ہے تو تم نے اپنا اختیار میرے حوالے کر دیا ہے۔ امام پر یعنی خلیفہ پر لازم ہے کہ وہ استقامت کی راہ اختیار کرے اور رعیت کی ذمہ داری تسلیم و رضا ہے۔ یعنی امام کی کیا ڈیوٹی ہے کہ وہ استقامت کی راہ اختیار کرے، اور جو اس کے فالوورز ہیں ان کی کیا ڈیوٹی ہے؟ تسلیم و رضا ہے، یعنی اس کی بات کو ماننا ہے، اور یہ بیعت عام ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے کچھ شرائط رکھی لوگوں کے سامنے، اور یہ شرائط کوئی ایسی شرائط نہیں تھی کہ جس میں لوگوں کا کوئی نقصان تھا، بلکہ لوگوں کا ایک طرح سے فائدہ ہی تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ کس طرح سے وہ چلانا چاہتے ہیں اپنی خلافت، اور پھر اس میں ان کا کیا کردار ہوگا اور لوگوں کا کیا رول ہوگا اور لوگوں کی کیا ذمہ داری ہوگی، کیا فرائض ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی آگے ہم کچھ اور چیزیں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو ادھر زوم پہ؟ اور ادھر آپ لوگوں کو گوگل پہ، کیونکہ ایک فون آ گیا تھا تو کٹ گئی تھی تھوڑی سی بات میری۔ جی گوگل پہ آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے ہیں کچھ چیزیں اور۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ ہم دیکھیں گے، اور اس خطبے میں کیا اسباق ہیں اس پر غور کریں گے انشاءاللہ۔ تو خلافت پر متمکن ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مبنی بر ہدایت کتاب نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن حکیم۔ اس میں خیر اور شر دونوں کا بیان ہے۔ خیر و بھلائی کو اختیار کرو اور شر کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض ادا کرو، وہ تمہیں جنت سے سرفراز کرے گا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ باتیں حرام قرار دی ہیں جو بالکل واضح ہیں. اس نے مسلمانوں کی عزت اور حرمت کو تمام حرمتوں پر ترجیح دی ہے اور مسلمانوں کو اخلاص اور عقیدہ توحید کی تاکید کی ہے. ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ اس پہ اگر آپ غور کرتے جائیں تو بہت ہی، یعنی کہ اگر اس کی تفصیل میں ہم جائیں تو ہر جملہ ایسا ہے کہ ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے اس کے اوپر. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں مناقب اور فضائل پڑھیں گے، کچھ واقعات کی روشنی میں، اور کچھ ان کی سینگز پڑھیں گے، اور اس میں پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح وہ بولنے کے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ قوت اور قدرت نصیب فرمائی تھی، اور بہت کم الفاظ میں وہ اتنے زیادہ مقاصد کو بیان کر دیتے تھے، اور اتنی فصاحت و بلاغت تھی ان کے بولنے میں کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے. اور ایسی باتیں وہ کہہ جاتے تھے اپنے جملوں میں جو انتہائی حکمت پر مبنی ہوتی تھی. تو اس خطبے کے یہاں پر میرے پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ اس میں سے ہم عمل کے موتی چنیں کہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اس کے اندر کتنی ہمبلنس ہے، کتنا احساس ذمہ داری ہے، کتنی خیرخواہی ہے، کتنا علم ہے قرآن اور حدیث کا، اور کیا تربیت نظر آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک ایسا شخص امت کی خدمت کے لیے تیار ہے جس میں سارے جوہر موجود ہیں. بہت غور سے اس خطبے کو سنیں کہ اس میں کیا کیا کچھ ہے. تو خلافت پر متمکن ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مبنی بر ہدایت کتاب نازل فرمائی ہے، یعنی ایک ایسی کتاب جو ہدایت پر مشتمل ہے، یعنی کہ قرآن کریم. اس میں خیر اور شر دونوں کا بیان ہے. خیر و بھلائی کو اختیار کرو اور شر کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض ادا کرو، وہ تمہیں جنت سے سرفراز کرے گا. یعنی دوزخ سے پہلے ڈرایا نہیں بلکہ جنت کی بشارت دی. اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں حرام قرار دی ہیں جو بالکل واضح ہیں. اس نے مسلمانوں کی عزت و حرمت کو تمام حرمتوں پر ترجیح دی ہے. یعنی کہ اور دوسری جو چیزیں ہیں حرام، ان میں سب سے بڑھ کر جو حرام کام ہے وہ ہے کہ کسی مسلمان کو بے عزت کیا جائے اور اس کی حرمت کو پامال کیا جائے. جو کہ آپ دیکھیں کہ آج کس درجے میں کہ کسی مسلمان کی کوئی دوسرا مسلمان عزت اس طرح پامال کر دیتا ہے اپنی باتوں کے ذریعے سے کہ پھر کچھ بچتا ہی نہیں باقی. گالی گلوچ، غیبت، چغلی، یعنی کہ دوسرے کی عزت کو عزت ہی نہیں ہوتی گویا. جبکہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس نے مسلمانوں کی عزت و حرمت کو تمام حرمتوں پر ترجیح دی ہے اور مسلمانوں کو اخلاص اور عقیدہ توحید کی تاکید کی ہے. کس بات کی تاکید کی گئی ہے؟ اخلاص کی. ہر کام میں ہم خالص ہوں، نیتیں ہماری خالص ہوں، عمل ہمارے خالص ہوں، احکامات کی پابندی ہماری خلوص کے ساتھ ہو، ہر چیز میں خلوص اور عقیدہ توحید کی تاکید کی ہے کہ ہم توحید کے عقیدے کے اقرار کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے والے ہوں، اپنے اعضاء سے بھی اور اپنے دل سے بھی اور دماغ سے بھی. سچا مسلمان وہ ہے، کون ہے؟ سچا مسلمان وہ ہے کہ حق کے سوا دیگر امور میں تمام مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں. اب اس کسوٹی پر پرکھ لے انسان اپنے آپ کو کہ وہ ایک سچا مسلمان ہے کہ نہیں ہے. حق کے سوا، یعنی اگر حق کی بات کہی جا رہی ہے اور وہ غلط کہہ رہا ہے تب تو ٹھیک ہے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی. اس کے سوا دیگر امور میں تمام مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں. کسی بھی مسلمان کی وہ بے حرمتی نہیں کرے گا، کسی بھی مسلمان کو نہ اپنی زبان سے اذیت پہنچائے گا اور نہ ہاتھ سے. مسلمان کو اذیت دینا جائز نہیں. کیا اذیت دینا صرف ہاتھ سے ہوتا ہے؟ ہاتھ سے بڑھ کر زبان سے ہوتا ہے. پہلا خطبہ ہے، بہت اہم خطبہ ہے. تمام مسلمانوں کے خلیفہ مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کر اپنی بیعت کے بعد، خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد جو پہلا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس میں انسانی قدروں کا کس قدر خیال کیا جا رہا ہے. مسلمان کو اذیت دینا جائز نہیں.
عوام کے مسائل حل کرنے میں دیر نہ کرو. ہر جملہ آپ دیکھیں نا کتنا سبق آموز ہے. عوام کے مسائل حل کرنے میں دیر نہ کرو. یعنی کوئی بھی اگر آپ کسی پر امیر ہیں، کسی بھی جگہ پر آپ لیڈ کر رہے ہیں اور آپ کے فالوورز ہیں اور آپ کو ان کے مسائل کو حل کرنا ہے تو اس میں دیر نہ کی جائے. یعنی کہ کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، 1 مہینے بعد ہو جائے گا. عوام کا ہی تو مسئلہ ہے، ہمارے مسائل اپنے خود اہم ہیں زیادہ نہیں. عوام کے مسائل اہم ہیں، ان کے مسائل کو حل کرنے میں دیر نہ کرو. موت کو ہر دم یاد رکھو. لوگ تمہارے آگے نکل چکے ہیں اور تمہارے پیچھے قیامت ہے. یعنی اگلے فوت ہو چکے ہیں اور پیچھے قیامت ہے، اور تم بیچ میں ہو اور تمہیں بھی جانا ہے اس دنیا سے. وہ تمہیں تیز چلانے کے لیے اکسا رہی ہے. اپنے بوجھ ہلکے رکھو. تم اگلے لوگوں سے جا ملو گے کیونکہ لوگ پچھلوں کے منتظر ہیں. کون منتظر ہیں؟ جو آگے چلے گئے، فوت ہو گئے، وہ پیچھے آنے والوں کے منتظر ہیں. اللہ کے بندوں اور اس کے ملک کے بارے میں یا ملک کے بارے میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے. ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو. تم سے جواب دہی ہوگی، حتیٰ کہ زمین اور جانوروں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. یعنی انسانوں کے بارے میں تو جو پوچھا جائے گا. زمین پر تم چلتے کس طرح تھے؟ چال کیسی تھی تمہاری؟ کیا دھمک دھمک کر اور اکڑ اکڑ کر چلتے تھے؟ تو تم سے زمین اور جانوروں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اللہ کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی سے بچو. خیر و بھلائی دیکھتے ہی اسے فوراً اختیار کر لو. شر کو چھوڑ دو. یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ایک الم انگیز فتنے کے بعد عمل میں آئی. اس فتنے کے دوران سابق خلیفہ مسلمین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. انہوں نے مسلمانوں کو خیر و بھلائی اختیار کرنے اور شر کو ترک کرنے کی دعوت دی اور فرمایا کہ مسلمانوں کی حرمت تمام حرمتوں سے بڑھ کر ہے. کسی حالت میں بھی کسی مسلمان کو اذیت دینا جائز نہیں. پھر آپ نے انہیں موت اور آخرت کی یاد دلائی اور انہیں تقوی، اطاعت اور نیک اعمال اختیار کرنے کی ترغیب دی. تو خطبے کا جو مرکز و محور ہے وہ عقیدہ، عبادت اور اخلاق، یہ موضوعات تھے. اس میں بعض مقاصد شریعت نہایت اہتمام کے ساتھ بیان فرمائے، اور ان کے ارشادات کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے حاضرین کو تاکید فرمائی، اس عہد و میثاق کی طرف لوٹ آؤ جس پر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں قائم تھے. امیر المومنین نے حکمت اور بلاغت کے ساتھ اس منہج اور طریقہ کار کی نشاندہی فرمائی جس کا سامنا عنقریب خلافت کے جدید دور میں ہونے والا تھا کہ خیر کو اپناؤ اور شر سے بچو. انہوں نے اس آیت کریمہ پر اپنی بات مکمل کی جس کے استحضار کی ضرورت محسوس کر رہے تھے تاکہ وہ اسلام سے پہلے اور بعد از اسلام کے حالات کے درمیان موازنہ کر سکیں. آپ نے یاد دلایا کہ اسلام سے پہلے ہم قلت اور ضعیفی، بے قدری اور بے وقتی کا شکار تھے. یعنی اپنا وہ دور یاد دلایا جو بعثت سے پہلے کا دور تھا اور پھر اسلام کے آنے کے فوراً بعد کا دور تھا. ان کی مثال ہتھیلی پر رکھے ہوئے گوشت کے اس ٹکڑے جیسی تھی جسے پرندے اچک لے جائیں. پھر اسلام لانے کے بعد انہیں قوت، وسعت، امن اور سلامتی اور خوشحالی حاصل ہو گئی. وہ اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہوئے اور 4 دانگے عالم میں ان کی کامیابی کے جھنڈے لہرا رہے تھے اور ساری دنیا ان کی مطیع ہو گئی تھی. تو یہ خطبہ جو ہے یہ ایک بہت اہم خطبہ ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ اسلام کے اہم جو احکامات ہیں ان کا بیان بہت ہی بلاغت کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ چند جملوں میں کیا گیا، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کی زبان سے باتیں کہلائی گئیں ان میں ہم سب کے لیے آج تک ہر مسلمان کے لیے بہت بڑا سبق ہے. اور خاص طور سے جو لیڈ کر رہے ہیں اپنے کسی بھی ٹیم کو ان کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ وہ کس طرح اپنے فالوورز کو لے کر کے چلیں،
اپنے سے جو ان کے تابع ہیں، جو ان کے احکامات کو مانتے ہیں، ان کو لے کر انہیں کس طرح چلنا ہے، کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے خود کو اور کن کن باتوں کا خیال رکھوانا ہے دوسروں سے، کیونکہ دونوں ہی طرف سے جب ذمہ داریوں کو پورا کیا جاتا ہے تبھی کوئی کام خوش اسلوبی سے انجام پاتا ہے۔ اگر لیڈر کرپٹ ہے تو پھر فالوورز بھی کرپٹ ہو جاتے ہیں ایک وقت میں، اور اگر فالوورز غیر ذمہ دار ہیں تو لیڈر بھی کرپشن پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو بات دونوں طرف سے چلتی ہے اور دونوں ہی کے رولز اہم ہیں اور دونوں کی ہی ذمہ داریاں اہم ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ لیڈر احساس دلاتا ہے اپنے فالوورز کو کہ ان کو ایک ذمہ دار زندگی گزارنی ہے، ان کو ایک ایسی زندگی گزارنی ہے جس کا حکم وہ نہیں دے رہا ہے بلکہ خالق کائنات اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو سب سے پہلے تذکرہ کیا جس بات کا، وہ قرآن حکیم کا تذکرہ کیا کہ وہ کتاب ہدایت تم کو مل چکی ہے جس میں جنت کی بشارت دی گئی ہے کن لوگوں کو، جو اس کے احکامات کو ماننے والے ہوں۔ انہوں نے اس طرح خطبے کو شروع نہیں کیا کہ اب میں تمہارا خلیفہ بنا دیا گیا ہوں، میں امیر المومنین ہوں اور تم کو سب کچھ وہی کرنا ہے جو میں کہوں گا۔ اس طرح نہیں کیا انہوں نے، بلکہ انہوں نے جس چیز کی اہمیت دین میں سب سے پہلے ہے اس چیز کی اہمیت کو بیان کیا، اور اس کے بعد پھر آگے کی بات کی۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی حرمت کی، ان کی عزت کی بات کی، اخلاص کی بات کی، عقیدے پر پختگی کی بات کی، اور اس طرح بات کو انہوں نے آگے بڑھایا اور کم جملوں میں، کم الفاظ میں ایک مؤثر خطبہ دیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پر ہم رکتے ہیں، اور پھر نیکسٹ کلاس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ ہم پڑھیں گے، اور اسی طرح پھر آگے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔